الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے سزا صالح عالم کا پالنے والا ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں اور اسی سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں اپنے ذاتوں کی برائی سے اور شیطان کی وسوسوں سے. جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ کی مشیت خود گمراہی کے حوالے کر دے اسے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس سکتا ہے، اس کا شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، تاجی نہیں، مثیل نہیں، مثال نہیں، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. اور ہم اس پر بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور آخری رسول ہیں. عزیزان محترم، آج اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان امت مرحومہ پر ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اسلام کی پابندی کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں لاکھوں حاجیوں کا اجتماع ہے. جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ 25 لاکھ حاجی اس سال حج کریں گے. ایک اندازہ ہے، حقیقت اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ کرے کہ آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے اور بار بار یہ شرف ہم کو عطا فرمائے. عزیز دوستو، ارادہ کر لینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا. ارادے پر اللہ تعالیٰ بھی راستے بناتا ہے، راستے نکالتا ہے. ارادہ ہی نہ ہو تو اگرچہ اسباب نہ صحیح، پیسہ ٹکا نہ صحیح، لیکن ارادہ کرنے میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھ کر ارادہ کریں. ارادہ کر لیجئے تو اللہ تعالیٰ خود راستے فراہم کر دیتا ہے. 2-4 سال پہلے جب حج کا اہتمام عیدگاہ میں ہوا تھا تو ایک منسٹر صاحب کو مدعو کیا گیا تھا جھنڈی بتانے. تو ان کے ساتھ ان کا ایک چپراسی تھا حیدرآباد ہی کے. تو چپراسی سے انہوں نے پوچھا تو کیوں نہیں جاتا؟ تو بولے صاحب میرے پاس پیسہ کہاں ہے، حج کو جانا کوئی معمولی بات ہے، میری تنخواہ کتنی، میں حج کو کیسے جاؤں؟ کیا دل میں آیا نہیں معلوم، منسٹر صاحب کے کہا جانا چاہتا کیا؟ کہا کون نہیں چاہتا صاحب، جانا تو چاہتا ہی ہے ہر مسلمان. تو کہا پھر تیاری کر لے. حیرت کی بات ہے، 3-4 دن میں اپنے اس اثر و رسوخ سے انہوں نے وہ سارے مراحل حل کر دیے اور گنجائش کچھ نکل گئی تو اسی میں اس کو بھیج بھی دیے. گیا بھی آ بھی گیا، حاجی بھی بن گیا.
تو چاہتے ہیں جس کو بلاتے ہیں یوں، شربت دیدار پلاتے ہیں یوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بلا لیتا ہے، لیکن بلانے کے لیے آپ کی تمنا بھی ہونا چاہیے اور ارادہ بھی کر لینا۔ یاد رکھو، نیت کر لیے تو فرشتے ثواب لکھ لیتے ہیں، اور اگر ہو گیا وہ کام، نیت پوری ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا ثواب بہت زیادہ لکھا جاتا ہے۔ تو نیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کچھ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن نیت اور مستقل اور مضبوط نیت ہونا تو اللہ تعالیٰ اس بات بھی فراہم فرماتا ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کو ہم حج میں دیکھتے ہیں کہ ان کے کپڑے برابر نہیں۔ مدینہ طیبہ میں میرے بازو ایک سوڈانی بیٹھا تھا بیچارہ، گھٹنوں کے اوپر تک اس کا کرتا ہے اور نیچے کچھ بھی نہیں، شاید وہ ایک ہی کرتا اس کے جسم میں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گھٹنے دکھنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے تو کچھ عربی میں اس سے کہا، تو اس نے کہا انا مسکین، میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس پورا کرتا بھی نہیں ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، سوڈان سے آیا ہے حج کے لیے، اور اس کے ساتھ زیادہ سفر کچھ نہیں، بس اللہ پر بھروسہ کیا اور چلا آیا۔ یہ بھی نہیں کہ قافلے والوں پر بھروسہ ہو، جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، حضرت قافلہ کب جا رہا ہے حج کو؟ تو آپ نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں قافلے کے ساتھ۔ کہا کچھ ہے زیادہ سفر؟ کچھ سفر کے اخراجات؟ بولے نہیں، اللہ کے بھروسے پر جا رہا ہوں۔ تو فرمایا جب اللہ کے بھروسے پر جا رہا ہے تو قافلے کو کیوں پوچھ رہا ہے؟ نکل جا، چلے جا۔ تیرا بھروسہ اصل میں اللہ پر نہیں، قافلے پر ہے کہ قافلے والے میرے کو بھوکا نہیں رکھیں گے، کوئی نہ کوئی کھلاتا رہے گا، اس طرح میں حج کر لوں گا۔ بھروسہ اگر اللہ پر ہے تو ایسے ہی نکل جانا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ غریب افریقہ سے آتے ہیں، سوڈان وغیرہ کی طرف سے، تو پیدل آتے ہیں، چلے آتے ہیں پیدل، اور ان کے راستے میں جنگلوں میں اور صحرا میں آنے کی وجہ سے ان کے کپڑے تک پھٹ جاتے ہیں، نیچے کے جو لمبے لمبے کرتے رہتے ہیں تو وہ پھٹتے پھٹتے گھٹنے تک آ جاتے ہیں۔ مگر عشق ایسی چیز ہے اور عشق ایسی نعمت ہے کہ وہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ حج کو آئیں، کعبۃ اللہ کا طواف کریں، روضہ اقدس کی زیارت کریں۔ اگر ہم نے بھی ارادہ کیا تو ثواب ارادے کا تو مل ہی جائے گا، اور اگر اسباب فراہم فرما دیں اللہ تعالیٰ تو حج بھی ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کرے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جانے اور آنے 7 چکر کرنے کو سعی کہتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں اسلام آنے سے پہلے صفا اور مروہ پر بتوں کو رکھا گیا تھا، اور وہ لوگ ادھر کے بت سے سلام کرتے، پھر ادھر کے بت پہ جا کے سلام کرتے۔ اب وہ سلام کا جواب آیا نہ آئے،
مگر پرستش سے جاری تھی. تو جب اسلام آیا تو مسلمانوں کو شبہ ہوا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ یہ تو کافروں کا عمل تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں کا عمل، تو بعد میں انہوں نے اس کو کافر بنا دیا اس عمل کو، مگر حقیقت میں وہ حضرت بی بی ہاجرہ کی وہ پریشانی کی سعی ہے جو پانی کی تلاش میں بی بی صاحبہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کو جاتی رہی آتی رہی، 7 چکر آپ نے فرمائے. یاد رکھیے کہ حج کا پورا معاملہ عشق پر ہے، عاشقانہ انداز پر ہے. جن کو عشق نہیں رہتا اللہ اور اللہ کے رسول سے، ان کے لیے یہ حج کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. یا آتا بھی ہے تو شیطان اس پر پردہ ڈال دیتا ہے. مدراس کے ایک صاحب، نام نہیں لیتا، حج کو گئے، بہت زیادہ اپنے کو اپ ٹو ڈیٹ بھی بنائے رکھے تھے اور کچھ قادیانیت کی طرف بھی رجحان تھا. تو انہوں نے حج سے آنے کے بعد لوگوں سے کہا وہ بھی کوئی جانے کی جگہ ہے، وہ بھی کوئی جانے کی جگہ ہے. ان بیوقوفوں کو کیا معلوم کہ کون سی جگہ جانے کی ہے، کون سی جگہ نہیں جانے کی ہے. جن کی عمر گزری ہوٹلوں میں، کلبوں میں، عیش پرستی میں، وہ حج کے معاملے کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو ایک عاشقانہ انداز ہے اور اس کی ابتدا بھی عشق ہے اور اس کی انتہا بھی وہی ہے. آپ دیکھیے عاشقان الہی کیسے رہتے ہیں، بس چلے آتے ہیں، صحت اچھی رہے یا نہ رہے، دل میں یہ ٹھان کر جاتے ہیں کہ موت آئے تو وہاں آئے تو کتنی اچھی بات ہے، جنت البقیع ملے گی یا جنت المعالی ملے گا. اور اتنے ہزاروں کی نماز جنازہ میں شرکت کہاں نصیب ہوتی ہے. محلے میں نماز جنازہ پڑھے تو 3 ٹکڑیاں ہو جاتی ہیں. ایک تو نماز پڑھنے والوں کی بہت کم تعداد، ایک تعداد حوض کے اطراف پھرتے رہتی ہے، وہ بغیر طہارت کے لوگ رہتے ہیں، اور ایک تعداد باہر ہی بیٹھے رہتی ہے، یہ بے غسلے ہیں، مسجد کو بھی نہیں آتے. لیکن کمال یہ ہے کہ یہ نماز دوسروں کی نہیں پڑھتے، لیکن یہ مرے تو دوسرے پڑھنا ہے. کیا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کے قریب ہو گیا. بلکہ عبارت کا معنی تو یہ ہے کہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کیا. ایسے لوگ جو کفر میں مبتلا ہو گئے ہیں نماز چھوڑ کر، ایسوں کی نماز جنازہ، اس میں شک نہیں فاسق فاجر کی نماز پڑھنے کا حکم ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کسی منافق کو بھی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑے. منافقین بھی نماز کو برابر آتے تھے. ہاں البتہ ذرا اندھیرا رہا تو خاموشی سے غائب ہو جاتے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ اس کی فجر اور عشاء غائب ہو جاتی ہے، خزا ہو جاتی ہے، کیونکہ اندھیرا اندھیرا رہتا ہے فجر کے وقت، اور عشاء کے وقت تو بالکل اندھیرا. تو عشاء کی نماز ذرا بار بھی ہوتی ہے تو منافقین اس نماز میں غائب ہو جاتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ منافق کی علامت ہے کہ اس کی نماز عشاء اور فجر قضا ہوتی ہے. اگر ہماری بھی فجر قضا ہو رہی ہے، ہم بھی پرلے درجے کے منافق ہیں، خواہ داڑھی رہے چہرے پر یا شملہ رہے، امامہ رہے، جبہ رہے، کچھ رہے، اگر فجر نہیں پڑھ رہے ہیں تو نمبر 1 کے منافق ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ قومی کام کر لیں تو بس بخشے جائیں گے، مگر نماز چھوڑنے والوں کے لیے کوئی نجات نہیں ہے. بعضوں نے تو عادت بنا لی ہے اپنی فجر غائب کرنے کی، یہ سمجھ کر سوتے ہیں کہ ہم کو فجر کو اٹھنا نہیں ہے. یہ لوگ کیا فلاح پائیں گے اور کیا اللہ کے پاس ان کا
مقام رہے گا اور خدا کو کیا جواب دیں گے؟ مسلمان کہلاتے ہیں اور فجر غیب، مسلمان کہلاتے ہیں اور نماز غیب. ان باتوں کو تو چھوڑیے جو نماز کو اہمیت ہی نہیں دیتے، بس یالی دولہا بول لیے بس، ان کو تو چھوڑ ہی دو، بیچارے آؤٹ آف کوشچن ہے. لیکن اہل سنت والجماعت ان کے لیے تو نماز بھی جماعت، اور نماز بھی لازم ہے، جماعت بھی لازم ہے. ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا دوزخ میں پھینک دیا گیا. تو جماعت کے ساتھ رہنا لازم ہے. مگر افسوس یہ ہے محلے کی مسجدوں میں چلے جائیے فجر کے وقت، ایک آدھ صف، کبھی آدھی صف، کبھی بیچارہ امام پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہے کہ مؤذن اور اس کے سوا بھی کوئی اور آ رہے کیا. انا للہ. ہاں فقط جمعے کو جمعہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جمعہ بھی کیسا؟ آپ نماز کے بعد ذرا دروازے پہ کھڑے رہیے، دیکھیے نماز جمعہ ہوتے ہی ایک آدھی مسجد یہ سمجھتی کہ اب ہمارا کام ہو گیا، 2 رکعت پڑھ لیے خلاص، اور ایسا بھاگتے ہیں کہ گویا پیچھے سے فرشتے جوتا لے کے مار رہے ہیں. نکل کم وقت، تو کدھر آ گیا اللہ کے گھر میں؟ تیرے کو تو ذرا سڑکوں پہ بیٹھنا ہے، پھرنا ہے، تیرے کو تو سینما میں بیٹھنا ہے، تیرے کو تو ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے، تیرے کو تو گناہوں کے اڈوں میں بیٹھنا ہے. کدھر آ گیا مسجد؟ ارے اللہ کے بندے، جب مسجد کو آیا ہے تو ایک 4 رکعت سنت اور پڑھ لے تو کیا جاتا. مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم ہیں، ان کو ذریع فرصت نہیں ہے. ٹھہر جائیں تو کیا ہوتا نہیں معلوم، دنیا کدھر کی کدھر ہو جاتی خبر نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ آج کوئی صاحب کلام پھیرتے ہی نہیں جانا، سنتیں پڑھ کر جانا. یاد رکھو کل قیامت میں لوگوں کی نمازیں دیکھی جائیں گی تو اگر فرائض پورے نہیں ہوئے ہیں تو واجبات کو اس میں ملایا جائے گا، اور اگر واجبات سے بھی پوری نمازیں عمر بھر کی نہیں ہو سکی تو سنتوں کو ملایا جائے گا. کسی طرح سے نمازیں پوری کر دی جائیں گی، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو سوائے جہنم کے اور کیا ہے. اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ نماز پڑھیں، وقت پر پڑھیں. ایسا نہیں ظہر کی اذان ہو گئی تو اب جو غیب تو 4 بجے 5 بجے جا کے پھر پڑھ رہی، 2 نمازیں ملا لے کے. ایسا نہیں. اب صلاۃ والا وقت ہی ہے، نماز اس کے وقت پر پڑھنا. ورنہ یہ 2 ملانے کے بجائے فجر کو ہی سب ملا لیے تو، یا مرنے سے پہلے پوری عمر بھر کی نمازیں ملا لیے تو ہو گیا. شیطان بھی کیا نئے نئے ڈھنگ سے بھٹکاتا ہے. پہلے نماز پڑھنے نہیں دیتا، پڑھنے دیا تو اس طرح سے جمع کر دیتا ہے. اور یہ حضرت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں. تو میرے دوستو، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ایک اللہ والی کا عمل ہے جس کو قیامت تک اللہ نے ہر حاجی کے لیے ضروری رکھا ہے. اور اس صفا اور مروہ کو جن 2 پہاڑیوں کے بیچ میں وہ اللہ والی دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے من شعائر اللہ فرما دیا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اس اللہ والی نے ایک عمل کیا اور قیامت تک اس کا یہ عمل اللہ کو ایسا منظور. بڑے بڑے اسٹیچو اگر بنا دیے جاتے اور بی بی صاحبہ کا ایک اسٹیچو، ابراہیم علیہ السلام کا ایک اسٹیچو، تو وہ باقی نہیں رہتے. مگر یہ یادگار ایسی ہے کہ بغیر اسٹیچو کے، بغیر کسی پتلے کے، جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہوتی ہے تو تصور میں وہ اللہ والی کا
بار بار خیال آتا ہے کہ اس نے کس انداز سے خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے معصوم بچے کو لے کر لخودق صحرا میں، جہاں نہ کوئی آدمی نہ آدمزاد، بلکہ 200 300 میل تک کسی انسان کا پتہ نہیں، کسی آبادی کا پتہ نہیں، کیا دل بلا ہوگا اس خاتون کا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، بچے کو ان کے گود میں دے دیا اور ستو کا جو تھوڑا حصہ بچا تھا وہ بھی دے دیا، پانی کا مشکیزہ بھی دے دیا جو آدھا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اونٹ پلٹا کے جانے لگے۔ بی بی صاحبہ پیچھے دوڑی، کہا کہ ابراہیم تم کس کے بھروسے پر چھوڑ جا رہے ہو؟ مگر ابراہیم پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ ایسے ہی اعلیٰ ترین پیغمبر صحیح، لیکن دل تو بیٹے کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا، بیوی کی محبت، بچے کی محبت، پلٹ کر دیکھنا ان کے لیے بہت بار ہو رہا تھا، شاید آنکھوں میں آنسو بھی کھیل رہے ہوں، مگر وہ اللہ کے لیے انہوں نے جو عمل کیا تھا اس پر نہ کچھ شکوہ ہے نہ شکایت، نہ ہو وہ لب جو کھلے شکوے جفا کے لیے، وہ ٹوٹے ہاتھ جو اٹھے کبھی دعا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے سامنے نہ دعا نہ دوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت کسی حکیم کو بتائیے آپ بہت بیمار ہو گئے ہیں۔ فرمایا میں حکیم کو بتا لیا۔ کہا کیا کہا؟ کہا فعال لما اريد، میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف انہوں نے اپنے معاملے کو پھیر دیا اور کہا کہ اللہ کا جو ارادہ ہے وہی پورا ہوتا ہے۔ بی بی صاحبہ بھاگ رہی ہیں اونٹ کے پیچھے، اور ابراہیم علیہ السلام کچھ جواب نہیں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں بی بی نے کہا اچھا یہ بولیے آپ خود چھوڑ جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے؟ کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں۔ کیا ایمان کی پختگی ہے؟ کہا اچھا اللہ کے حکم پر چھوڑ لیں، جائیے، جس کے حکم پر چھوڑ رہے ہیں وہ مجھے اور میری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ پیاسوں کو پانی کے پاس جانا نہیں پڑتا اللہ کی رضا کے واسطے جو پیاس برداشت کرتے ہیں، بلکہ پانی ان کے قدموں کے پاس آ جاتا ہے۔ جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے پیاس کی شدت کی وجہ سے، وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر ایسا چشمہ جو آج 1400 سال ہو گئے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لا کر، وہ تو اس سے ہزاروں سال پہلے سے چل رہا ہے۔ اور مجھے حیرت ہے، ہم کو ایک وقت وہاں ایک کانفرنس تھی، اس میں حکومت کے مہمان کی حیثیت سے بلایا گیا تھا کانفرنس میں، تو اس وقت خاص جہاز سے ہم لوگ پہنچے تو ہمارے کو لے جایا گیا مختلف مقامات پر، اور زمزم جہاں پر لے جایا جاتا ہے اور وہاں فلٹر کر کر جہاں سے واپس بھیجا جاتا ہے اور جہاں پر اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، وہ پلانٹ بھی ہم کو بتایا گیا۔ حضرت میرے کو حیرت ہے، کنواں خود چھوٹا سا، مگر جو اس کے لیے پائپ لگائے گئے ہیں پانی جانے اور آنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اور میرے جیسا ایک آدھا آدمی بھی کھڑے ہو جائے تو اس کے چھت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حیرت ہو رہی ہے، چھوٹا سا کنواں اور اتنے بڑے بڑے پائپ، اور جا رہا ہے پانی آ رہا ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں نہیں زمزم نہیں ہے، زمزم میں ادھر ادھر کا پانی ملاتے ہیں۔ یاد رکھو زمزم میں کوئی پانی مل نہیں سکتا۔ جب چند سال پہلے کعبۃ اللہ میں سیلاب کا پانی آ گیا تھا تو زمزم کا کنواں بھی پانی سے بھر گیا تھا، کیونکہ کعبۃ اللہ کے دروازے تک پانی آ گیا تھا، مگر عاشقوں کا عالم یہ تھا، تیر کر طواف کر رہے تھے کہ ایک لمحہ بھی طواف سے خالی نہیں رہا کعبۃ اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب وہ پانی اوپر کا بہ گیا تو زمزم کے کنویں سے پانی ایسا ابل رہا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اندر سے پانی ابل رہا ہے، مگر حقیقت میں ابل نہیں رہا تھا۔ وہ جو غیر دوسری قسم کا پانی آ گیا تھا اس کو زمزم نکال باہر پھینک رہا تھا، اور یہاں تک کہ پھر صرف زمزم رہ گیا اور باقی پانی نکل گیا۔ بعض لوگوں کو شبے میں ڈالتے ہیں کہ وہ پانی اب زمزم کا نہیں رہا، زمزم ہے۔ زمزم کی تحقیق کرنے والوں نے کیا، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ جھرے وہاں ایک صاحب اندر اترے تحقیق کرنے والے، تو دیکھتے کیا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے ریت سرک رہی ہے، اور انہوں نے دیکھا تو نیچے کی طرف سے پانی ایسا ابل رہا ہے کہ ان کا پاؤں اپنے مقام پر ٹک نہیں سک رہا ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے، یہ زندہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس سے پانی نکلنا، اور پھر ایسا مقدس لاکھوں گھڑے نہیں، لاکھوں ٹینکر چلے آ رہے ہیں پانی کے، مگر پانی کم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ لخودق صحرا میں جہاں خطرے کو لوگ ترستے ہیں، وہاں اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے واسطے اللہ کی علامتیں نشانیاں ہیں تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو، تمہارا تقوی آگے بڑھے، اور اللہ کا پر یقین تمہارے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی قدرت پر یقین آ جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ آپ کو اور ہم کو بار بار اس ارض مقدس پر لے جائے، اور لے جانے کے بعد ہمارے سارے گناہوں کو دھو دے۔ اللہ تبارک و تعالی، یاد رکھو سرکار نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔ جس نے باجی باتیں نہیں کی، جس نے جدال نہیں کیا، حج کے زمانے میں جس نے فسق نہیں کیا، اس کے لیے سوائے جنت کے اور کوئی صلہ نہیں۔ مبارک ہے وہ لوگ جو حج کرتے ہیں، پاک ہو کر آتے ہیں۔ اللہ کرے کہ پھر ہمارے پر ناپاکی کے اثرات ظاہر نہ ہوں، اور اللہ تعالی ہم کو اسی حال میں پاکی کے عالم میں اپنے دربار میں بلا لے۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس مبارک سفر ہی میں اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ ہمارے حیدرآباد کے بھی کچھ حاجی انتقال فرمائے، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اس لیے کہ قیامت تک ان کا حج ہوتا رہے گا۔ حج کے لیے جانے والے کے لیے ایک خاص بات ہے کہ حج اگر نہ بھی ہو تو قیامت تک اس کو حج کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو ان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، اور کتنی بڑی اللہ کی عنایت ہے۔ بعض مدینہ شریف کو بھی پہنچے، پھر مکہ کو گئے، مکہ مکرمہ کو، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور لاکھوں آدمیوں کی نماز جنازہ ان کو ملی، نماز پڑھنے والے لاکھوں، کتنی خوش قسمتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان، اللہ تعالی ہم کو بھی ایسی ہی صاف، پاک اور اعلیٰ ترین موت عطا فرمائے، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دنیا سے سرشار جائیں اور آخرت کی نعمتوں سے سرشار رہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔